اللہ یقین زندہ کرنے والا ہے، یقیناً زندہ کرنے والا ہے، اور پھر تمہیں زندہ کر کے اللہ رب العزت اس دن کھڑا کرے گا جس دن میزان کے پاس میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرسی پر بیٹھے ہوں گے، کرسی پر بیٹھے ہوں گے، میزان کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی لگی ہوگی۔ کیا مال لے کر جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں؟ وہاں کیا وہ اعمال پیش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں تیرے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرے صحابہ کو گالیاں نکالتا رہا، میں تیرے محبوبوں کو گالیاں نکالتا رہا، میں تیری اولاد کو گالیاں نکالتا رہا، میں تیری بیٹیوں کا انکار کرتا رہا، میں نے تیرے خلفائے راشدین محبوب صحابہ کا انکار کر دیا، یہ اعمال نامہ لے کر جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں؟ جہاں مال تلیں گے وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرسی پر بیٹھے ہوں گے، اور وہاں میرے محبوب کی ہی سرداری ہوگی، میرے محبوب کے اشارے سے ہی کام ہوگا، میرے محبوب کی ہی شفاعت ہوگی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جس سے محبت ہو اس کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہو اس کے دوست سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہو اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، جس سے دشمنی ہو اس کی اولاد سے بھی دشمنی ہوتی ہے، اس کے دوست سے بھی دشمنی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ ہر اس چیز سے دشمنی ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ اگر دشمن کی پہچان کرنی ہو نا دشمن کی، تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے دوست سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا، دشمنی رکھے گا۔ اس لیے جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری اولاد سے کبھی محبت نہیں کرے گا، تمہارے محبوبوں سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پرکھنی ہو تو وہ اسی میں نظر آئے گی جو صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہو، اہل بیت کا بھی غلام ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان میں کر دے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔